عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تلوار لے کے گھر سے نکلے، راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ وہ کہتے ہیں ارید ان اقتل محمدن، میرا ارادہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دوں، کیونکہ لوگ ہمارے آبائی دین کو چھوڑ کر اس کی ملت اور اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا دین مٹ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کہا کہ اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس محمد کے دین میں داخل ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلوار کے ساتھ واپس پلٹ گئے، گھر میں داخل ہوئے، کھڑکی کے قریب آواز سنی، آواز آ رہی تھی، دیکھا تو ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے، اپنے بہنوئی پر حملہ آور ہوئے، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، حملہ آور ہوئے تو آپ کی ہمشیرہ نے بڑھ کر دفاع کیا، ہمشیرہ کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، ہمشیرہ نے اتنا جملہ بولا، بھائی عمر تو نے بڑا غضب کیا۔ اس جملے نے دل کی کایا بدل دی، اور پوچھا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دو میں پڑھوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا جسم پاک نہیں ہے، غسل کرو، وضو کرو۔ پھر تھماتی ہیں قرآن کے اوراق، غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے دل کی کایا پلٹ گئی، ارادہ بدل گیا، توبہ نے جنم لے لیا۔ تو کہنے لگے اپنی ہمشیرہ کو اور بہنوئی کو، مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو۔ یہ ایک روایت ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور زیادہ معتبر اور مستند روایت ہے، ان کے ساتھ گئے۔ اور دوسری روایت ہے کہ وہ ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ میں تلوار کے ساتھ چلے گئے۔ کسی صحابی نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کو اطلاع کی، یا رسول اللہ عمر تلوار لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا دیکھتے ہیں ارادہ کیا ہے، کیونکہ میں نے جو رب سے مانگا تھا عمر ابن الخطاب یا عمر ابن شام، دو میں سے ایک عمر دے دے مولا۔ عمر داخل ہو گئے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ آقا نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ بس نگاہ جو چہرے مصطفیٰ پہ پڑی، سوال کا جواب دینے کی سکت نہ رہی، تلوار ہاتھ سے گر گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ عرض کیا آقا آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، آیا شکار کرنے تھا، لیکن چہرے نے خود شکار کر دیا ہے۔ تائب ہو کر قدموں پہ گر پڑے، حضور نے کلمہ پڑھا لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو کہنے لگے کہ آقا اب کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے، اب عبادت بیت ارکم میں نہیں ہوگی، اخرج یا رسول اللہ۔ اب عمر قربانی دینا چاہتا ہے، اب نکلیے سینے کعبہ میں اور برسر عام اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیجیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیے کہاں وہ غضب کی، عداوت کی کیفیت کہ تلوار لے کر شہید کرنے آئے ہیں، مگر جب توبہ ہوتی ہے تو وہ ارادہ شہادت، ارادہ قتل رکھنے والا عمر جب تائب ہو کر غلامی مصطفیٰ میں آتا ہے تو فرق نہیں رکھا جاتا، پھر اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب لو کان بعدی عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے الحق ینطق علی لسان عمر، رب بھی عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ کہاں وہ زندگی ہے، کہاں یہ مرتبہ ہے، اور درمیان میں پل کیا ہے؟ وہ توبہ کی پل عبور کی ہے۔
فاروق اعظم نے